اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12ویں پارے کا خلاصہ لے کر میں حاضر خدمت۔ پارے کی شروعات میں اللہ پاک نے فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ گرم پر ہے۔ وہ اس کے قیام کی جگہ، اس سے مراد باپ کی پشت یا ماں کا رحم یا زمین پر جائے سکونت ہے، بندہ جہاں کہیں ہو، اور سپردگی کی جگہ، اس سے مراد مکان یا قبر ہے، جہاں کہیں ہو اللہ تبارک و تعالی وہاں بندے کو رزق دیتا ہے۔ یہ سب کچھ روشن کتاب میں ہے۔ مذکورہ مزید فرمایا کہ تخلیق کائنات کا مقصد انسان کے خیر و شر کی آزمائش ہے۔ پھر انسان کی خود غرضی کو بیان فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس پر شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن نعمت چھن جانے پر نا امید اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مصیبت کے بعد کوئی نعمت ملے تو انسان اتراتا ہے اور شیخی بگاڑتا ہے، البتہ جو ہر حال میں صابر و شاکر رہے اور عمل صالح کریں تو ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا کہ کفار طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، آپ کی تائید کے لیے فرشتہ کیوں نہیں اترا، آپ اس پر تنگ دل نہ ہوں، آپ کا کام تو صرف لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانا ہے۔ اس صورت میں بھی قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا، اپنے تمام حامیوں کو ملا کر اس جیسی 10 صورتیں بنا لو۔ آیت نمبر 23 میں بتایا گیا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے وہ اپنے رب کے حضور عاجزی کی تو یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آیت نمبر 25 سے پھر نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان ہوئے۔ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے۔ وہ کشتی بنانے لگے، جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ خود اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں اور اہل ایمان کو بھی سوار کر لیں، اور ہر چیز کے جوڑے یعنی نر و مادہ کو سوار کر لیں، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ کشتی انہی پہاڑ جیسی موجوں میں لیے جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام نے الگ کھڑے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب کے سوا کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ پھر ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوب گیا۔ اللہ کی طرف سے حکم، آئے زمین اپنا پانی نگل لے، اور آئے آسمان تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا۔ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ پھر طوفان نوح تھم جانے کے بعد وہ سلامتی کے ساتھ اتر گئے۔ آیت نمبر 50 سے قوم عاد کا ذکر ہے کہ ان کی طرف دعوت توحید دینے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قوم عاد نے دعوی حق کو رد کر دیا۔ قوم عاد نے اللہ کی نشانیوں اور رسولوں کو جھٹلایا اور دنیا و آخرت میں لعنت کے حقدار قرار پائے۔ آیت نمبر 61 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے قوم سمود کے حالات کو بیان کیا گیا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑو، اسے تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر ایک چنگھاڑ نے ان کو آدھا بوچا اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اودے پڑے رہ گئے۔ آیت نمبر 59 سے اس بات کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بشری شکل میں آئے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ بیٹے کی بشارت سن کر ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا اور وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ یہ بحث کرنا انبیاء، اولیاء، اللہ کے خاص بندوں کا اللہ کی بارگاہ میں ناز کا معاملہ ہے جو ہر ایک عام بندے کو حاصل نہیں۔ عام بندہ کرے تو وہ ناقابل معافی جرم ہے، اسے بدترین سزا دی جائے، لیکن وہی کام جب اللہ کے خاص بندے کرتے ہیں تو وہ ایک ناز و ادا کا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، اے ابراہیم اس عرض داشت سے گریزاں رہیں کہ اس کا یقینی فیصلہ ہو چکا ہے اور ان پر نہ ٹلنے والے عذاب نازل ہو کر رہے گا۔
آیت نمبر 77 سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اہل سدوم کی بدعمالیوں اور حضرت لوط علیہ السلام کے اپنے قوم کی بدعمالیوں کے باعث فرشتوں کی آمد پر مضطرب ہونے کا ذکر ہے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو اس نے بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور قوم لوط کے اوپر اللہ کی طرف سے لگاتار نشان زدہ پتھر برسائے گئے۔ آیت نمبر 84 سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اہل مدین اور ان کے جرائم کو بیان کیا گیا۔ جب اہل مدین پر حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کا اثر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عذاب سے ہلاک فرما دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا گیا اور ظالموں کو ایک زبردست چنگاڑ نے پکڑ لیا۔ آیت نمبر 123 میں فرمایا گیا، آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں، اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، ہر کام اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، آپ اسی کی عبادت کیجئے، اسی پر توکل کیجئے اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے، یہ 111 آیات اور 12 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ منفرد صورت ہے پورے قرآن میں کہ جس میں صرف ایک ہی واقعہ بیان ہوا ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے اور قدر تفصیل کے ساتھ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو قرآن کریم نے احسن القصص یعنی حسین ترین قصہ قرار دیا ہے۔ سورہ یوسف کو پڑھ کر لگتا ہے کہ سگے حسد کر سکتے ہیں، اپنے ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، غیر نجات دلا سکتے ہیں، پارسا پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، بلا جرم قید بامشقت میں ڈالا جا سکتا ہے، غیبی مدد سے رہائی مل سکتی ہے، ظلم سہ کر عظیم منصب مل سکتا ہے، تقوی سے عزت کا حصول ہو سکتا ہے، عزیز و اقارب جدا ہو سکتے ہیں اور ہجر و فراق کاٹا جا سکتا ہے، برسوں کے بچھڑے مل سکتے ہیں اور ہر خواب پورا ہو سکتا ہے۔ قرآن کی سورہ میں کیا کشش ہے، کیسی جاذبیت ہے، کیسا دلکش اسلوب اور حسین انداز بیان ہے، کیا فصاحت و بلاغت، کتنی تسلی اور کتنا سبق ہے، کیسی نصیحتیں ہیں اور کس قدر قوی امیدیں ہیں۔ بے شک میرے رب کا فرمان سچ اور حق ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے منع فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باہمی مشورے سے ایک سازش کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سے جدا کر دیا اور ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ بالآخر تکالیف اور مصائب کے بعد آپ غلام کی حیثیت سے عزیز مصر کے دربار میں پہنچے۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھو، اسے اپنا بیٹا ہم بنا لیتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام پختہ عمر کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی نے، جس کا نام زلیخا بتایا گیا ہے، اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے انہیں دعوت گناہ دی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے مربی کے احسان کشی نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے اور پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی نے ان کی قمیض پکڑی جو پھٹ گئی۔ اسی اثنا میں اس کا شوہر سامنے آیا اور عزیز مصر کی بیوی نے سارا الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا اور وہ قید کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس عورت نے ان سے گناہ کا قصد کیا اور انہوں نے اس سے بچنے کا قصد کیا۔ اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو معاذ اللہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ جب یہ چرچا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک نوجوان غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے تو عورتوں نے اس پر تان کیا اور کہا، کہاں تیرا منصب اور کہاں ایک غزر خرید غلام؟ چنانچہ عزیز مصر کی بیوی نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور عورتوں کو بلا کر ان کے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں پکڑا دی اور اچانک ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کو پردے سے باہر لے آئی۔ جب ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو یوسف نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ انہوں نے پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا، حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، حاشا للہ، یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہی تو وہ پیکر جمال ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، گناہ میں مبتلا ہونے سے قید کی مشقت میرے لیے بہتر ہے اور تیرے ہی کرم سے مجھے اس عورتوں کی سازش سے نجات مل سکتی ہے۔
پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے دو قیدی ساتھیوں نے ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا. آپ نے ان کے خوابوں کی یہ تعبیر بتائی. ایک سے کہا کہ تم دربار میں پہنچو گے اور اپنے آقا کو شراب پلاؤ گے، اور دوسرے کو بتایا کہ تمہیں سولی دی جائے گی اور پرندے تمہارا گوشت کھائیں گے. اور بالآخر ایسا ہوا. انہوں نے پہلے تو بات بنانے کی کوشش کی اور کہا کہ ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، بلکہ ہم نے تو یہ گڑھ کر کے یوں ہی تمہیں جانچنے اور آزمانے کے لیے ہم نے یہ کہا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَقُضِيَ الْأَمْرُ فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، کہ اب تو اس امر کا فیصلہ ہو چکا، اب اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی ہے. یعنی کہ ہم نے جو کہہ دیا ہے، میری زبان سے جو بات نکل گئی ہے، اب تو وہی ہونا ہے. اسی کہتے ہیں صدیق ہونا. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اپنے نبیوں کے بارے میں وَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، صادق وہ ہوتا ہے جو واقعے کے مطابق کلام کرے، اور صدیق وہ ہوتا ہے جو وہ کہہ دے تو واقعہ اسی کے مطابق ہو جائے. تو یہ انبیاء بھی ہوتے ہیں، اولیاء بھی ہوتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر کا بھی اسی طریقے کا واقعہ موجود ہے، اور اولیاء اللہ کے حوالے سے بھی بے شمار واقعات ہیں کہ ان کے زبان سے جو بات نکلی اللہ تبارک و تعالی نے ویسے ہی کر دیا ہے. تو یہ مقام صدیقیت کا کمال ہے. بہرحال آپ نے دونوں کو دعوت توحید دی. پھر بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 تندرست گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور فصل کے ساتھ خوشے سرسبز ہیں اور 7 خشک ہیں. بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی لیکن وہ نہ بتا سکے. پھر یوسف علیہ السلام کے قیدی ساتھی کے ذریعہ، جو اب بادشاہ کا ساتھی بن چکا تھا، یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر میں مہارت کا علم ہوا. چنانچہ آپ سے رجوع کیا گیا. آپ نے تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تم پر سرسبزی اور شادابی کے آئیں گے، اور پھر 7 سال قحط سالی کے آئیں گے. تمہیں چاہیے آبادی کے 7 برسوں میں فاضل پیداوار کو ہوشوں میں ہی محفوظ رکھنا تاکہ خشک سالی میں یہ تمہارے کام آئے. اہم نکات اور کام کی جو باتیں ہمیں معلوم ہوئی اس پارے سے وہ یہ کہ مخلوقات میں ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. زندگی اور مرنے کے بعد کا ٹھکانہ اللہ کے علم میں ہے. ہمیں یہ معلوم ہوا کہ زندگی میں نہ کوئی نعمت راحت ہے اور نہ کوئی مصیبت سزا ہے، بلکہ ہر حال میں امتحان ہے، سب امتحان ہے. یہ معلوم ہوا کہ تمہارے کہنے کے مطابق اگر یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا ہے تو 10 صورتیں بنا لاؤ، جو ناممکن ہے. قرآن کا یہ چیلنج آج بھی موجود ہے. 10 صورت کے بعد پھر حضور اللہ پاک نے چیلنج کیا اور فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، جو آپ نے پہلے پارے میں سنا کہ 10 صورت نہیں بنا سکتے تو کم از کم 1 صورت ہی قرآن کے جیسی بنا کر کے لے کے آؤ. لیکن یہ چیلنج 1400 سالوں سے زمانے کو آواز دے رہا ہے، لیکن آج تک جرت نہ ہو سکی کہ اس قرآن کے چیلنج کا کوئی مقابلہ کر سکے. عزیزان محترم، ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت کے حصول کے لیے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ عاجزی اختیار کرنی چاہیے. ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی طوفان سے بچ نہ سکا، اس لیے ہر ایک کو خود اپنے لیے نیک عمل کرنا چاہیے. پدرم سلطان بود کے نعرے ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتے اور بیڑا اس سے پار نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی، خوش ہوئے، مگر قوم لوط کی فکر لگ گئی کیونکہ وہ ایک درد مرد انسان تھے، وہ ایک درد مند نبی تھے اور امت کی فکر انہیں لاحق تھی. ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ حرام کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس عمل کے اندیشے کا ذکر کیا ہے. ہمیں یہ معلوم ہوا کہ فرعون دنیا میں جس قوم کا لیڈر تھا، جہنم کی طرف جاتے ہوئے بھی اس کی قیادت کرے گا. اس لیے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج جس کافر و مشرک لیڈر کے سامنے جس جہنمی اور بے عمل لیڈروں کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں، کل کے جب وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کے پیچھے جانے والوں کو، ان کے پیچھے چلنے والوں کو وہاں بھی ان کے پیچھے ہی چلنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ صالح قیادت اور صالح قیادت کے پیچھے چلنے کی لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. ہمیں یہ معلوم ہوا بدبخت آگ میں چیخو پکار کریں گے،
خوش بخت نہ ختم ہونے والی نعمتوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ ہمیں اس بارے میں یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کریں جو اس کو مٹا دے، خواہ لا الہ الا اللہ کہنا ہو۔ ہمیں اس بارے سے یہ پتہ چلا کہ یہود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ ہی ایک بار میں نازل فرما کر اپنے رسول کی تائید کی اور اسے بہترین قصہ قرار دے دیا۔ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ہمیں اس بارے سے یہ درس ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا جو اللہ کے نزدیک ان کے بلند مقام کی نشانی تھا۔ سچا خواب نبوت کے اجزاء میں سے 46واں حصہ ہوتا ہے۔ اچھا خواب صرف اس کو سنایا جائے جس سے محبت ہو یا جو خیر خواہ ہو۔ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حسد دل کی بیماری ہے اور انتہائی منفی جذبہ ہے، قتل پر آمادہ کر سکتا ہے۔ ایمان و حسد ایک دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ کسی کے نعمت پر حسد کرنے کے بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ ہمیں اس بارے سے یہ معلوم ہوا کہ برادران یوسف قتل کے درپے ہو گئے، اندھے کنویں میں ڈال کر والد کے سامنے روئے پیٹے اور جھوٹا بہانہ کیا۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آزمائش آنے پر صبر کی تصویر بن گئے، شدید غم میں بھی اخلاق کی بلندی پر دکھائی دیے۔ ہمیں اس بارے سے یہ سبق ملا کہ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ عورت کے فتنے سے بچنے والا عرش کے سائے میں ہوگا۔ آج دنیا جو پریشان ہے اس کی سب سے بڑی وجہ عورت کا فتنہ ہے۔ نئی نسل کو، نوجوانوں کو اگر اپنی پوری قوم کو بچانا ہے تو اس کے لیے انہیں عورت کے فتنے سے بچنا ہوگا، اور عورت کے فتنے سے قوم کو بچانا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان والوں کو اللہ کی نافرمانی کے بجائے قید خانہ قبول ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں بلند اخلاق کا ثبوت دیا، جس کی وجہ سے محسن اور صدیق کہلائے۔ خواب کی تعبیر بتا کر بادشاہ کے مقرب بنے تو عزیز کی بیوی نے ان کے کردار کی پاکیزگی کا اعتراف کیا۔ آئیے برائیوں کو نیکیوں سے بدل کر اپنے نام اعمال کی بہتری کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔